الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم صدر صاحب اور پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، محسن قوم و ملت علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی شخصیت ایک عبقری اور عہدساز شخصیت تھی۔ ممدوح کی بہت ساری خوبیوں میں سے آج ہم صرف 3 اہم خوبیوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی خوبی بلند ہمتی، جس کا تعلق علمی اور سماجی کاموں سے ہے۔ دوسری خوبی پرہیزگاری، جس کا تعلق ذاتی زندگی سے ہے۔ تیسری خوبی تواضع اور انکساری، جس کا تعلق انسانی اور اخلاقی رویے سے ہے۔ یہ 3 خوبیاں ممدوح کی زندگی سے نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، علامہ محمد ڈاکٹر لقمان السلفی رحمہ اللہ بلند ہمت انسان تھے، حوصلہ کے پہاڑ تھے، یقین محکم اور عمل پہم ان کی زندگانی کے سامان تھے۔ ان کی ساری زندگی مجاہدانہ کوششوں اور داعیانہ جدوجہد سے عبارت تھی۔ زندگی کی آخری سانس تک قوم کے لیے فکر مند رہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ سعودی نیشنلٹی کے حامل تھے، فارغ البال اور بے نیاز تھے، آرام پسند زندگی کو ترجیح دے سکتے تھے، لیکن عبقری شخصیتیں اپنی ذات کے لیے نہیں جیتیں، بلکہ قوم کی خیرخواہی ہر وقت ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آپ کی ہمہ جہت خدمات پر ایک اچٹتی نظر ڈالنے والا انسان اش کرتا رہ جاتا ہے کہ آج کے اس تن آسانی کے دور میں اتنا سارا کام اکیلے ایک انسان کیسے کر گزرا۔ جو لوگ رفاہی کاموں کے شہسوار ہوتے ہیں وہ علمی کام نہیں کر پاتے، اور جو لوگ علمی کام کرتے ہیں رفاہی کاموں میں نمایاں کردار ادا نہیں کر پاتے۔ لیکن آپ ممدوح نے علمی اور رفاہی دونوں کاموں کو بیک وقت پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اپنی بعد کے نسل تک یہ سبق پہنچایا ہے کہ اگر ہمت بلند ہو اور حوصلہ جوان ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف آپ نے اپنے پیچھے تفسیر، حدیث، فقہ اور ادب میں عظیم سرمایہ چھوڑا، تو دوسری طرف جامعہ امام ابن تیمیہ کی شکل میں علم کی بستی بسائی، جس کے فارغین اور فارغات جہاں بھی ہیں الحمدللہ اپنی پہچان رکھتے ہیں اور دعوتی اور انسانی کاز میں لگے ہوئے ہیں۔ اخیر کے چند سالوں سے بانی جامعہ کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ خرابی صحت کے باوجود ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں ابھی بہت ٹھیک ہوں، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک آپ جامعہ کی خدمت کرتے رہے۔ اب ہمیں بھی بلند ہمت بننا ہے، خود میں بلند ہمتی پیدا کرنا ہے، اپنی صلاحیت کا لوہا منوانا ہے، علمی کاموں کی طرف دھیان دینا ہے، اور مادر علمی کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ مربی جامعہ کی دوسری اہم خوبی یہ تھی کہ آپ نہایت پارسا اور تقوی شیار انسان تھے، نماز کے بے حد پابند تھے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دین کا پابند دیکھنا بھی چاہتے تھے۔ ایک بار مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لیا تھا، شاید پہلی بار تھا کہ میں نے بانی جامعہ کو فون کیا اور اپنے داخلہ کی خبر دی، تو وہ بہت خوش ہوئے اور مبارکبادی دی، دعا دی۔ جب میں نے ان سے نصیحت کی گزارش کی تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اخلص نیتک واتق اللہ، کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ نصیحت کیا تھی؟ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ دوسرا سبق ہے
جو حضرت ممدوح کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے اور جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس سے زیور سے خود کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مربی جامعہ کی زندگی سے جو تیسری خوبی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے آپ کی خاکساری، آپ کا تواضع۔ آپ منکسر المزاج انسان تھے، آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے بلند تھی، پھر بھی آپ سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ کھانے پینے میں سادگی تھی۔ ابنائے جامعہ ابن تیمیہ کی حسن کارکردگی سے بہت خوش ہوتے تھے اور انہیں اپنے بیٹوں کے جیسے مانتے تھے۔ ایک دن جامعہ ہی کے کام سے کویت میں دکتور رحمہ اللہ نے مجھے فون کیا۔ اتفاق سے میں نہیں تھا، نمبر دیکھ کر اہلیہ نے فون اٹھایا۔ بانی جامعہ نے اہلیہ سے کہا کہ دیکھو تم میری بہو ہو، صفات سے کہنا کہ مجھے فون کر لے۔ یہ سن کر اسے بے حد خوشی کا احساس ہوا اور اب تک یہ بات ذکر کر کے اہلیہ خوش ہوتی ہے کہ دکتور کتنے اچھے انسان تھے، اتنے عظیم انسان ہو کر کے مجھے بہو کہہ کر کے پکارا۔ بانی جامعہ ہر سال 2 مرتبہ 3 دن کے لیے کویت کا سفر کرتے تھے۔ آپ کسی ہوٹل میں قیام کرنے کی بجائے بڑی سادگی سے دعوت الجالیات کے مرکز میں رہنے کو ترجیح دیتے، جس سے آپ کی سادگی جھلکتی ہے۔ اب ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر تواضع پیدا کرنا ہے، یہ اسلام کی بہت عظیم تعلیم ہے۔ جب ہم مربی جامعہ کی حیات و خدمات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ خوبیاں پیدا ہوں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مربی جامعہ کو غریق رحمت کرے، ان کی بے لوث خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم تیمی برادری کو توفیق بخشے کہ ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں کوشاں اور سرگردہ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔